انجیل مقدس بمطابق مقدس یوحنا اس کے 18ویں اور 19ویں باب میں سے۔ اس وقت یسوع اپنے شاگردوں کے ساتھ وادی قدرون کے پار گیا، جہاں ایک باغ تھا۔ وہ اپنے شاگردوں سمیت اس میں داخل ہوا، اور اس کا پکڑوانے والا یہودا بھی وہ جگہ جانتا تھا، کیونکہ یسوع اکثر اپنے شاگردوں کے ساتھ وہاں جایا کرتا تھا۔ پس یہودا سپاہیوں کا ایک گروہ اور سردار کاہنوں اور فریسیوں سے پیادے لے کر چراغوں اور مشلوں اور ہتھیاروں کے ساتھ وہاں آیا۔ یسوع وہ سب کچھ جانتے ہوئے جو اس پر واقع ہونے کو تھا، آگے بڑھا اور ان سے کہا، تم کس سے ڈھونڈتے ہو؟ انہوں نے اسے جواب دیا، یسوع ناصری کو۔ یسوع نے ان سے کہا، میں ہی ہوں۔ اور اس کا پکڑوانے والا یہودا بھی ان کے ساتھ کھڑا تھا، اور جو ہی اس نے ان سے کہا کہ میں ہی ہوں، تو وہ پیچھے ہٹ کر زمین پر گر پڑے۔ تب اس نے ان سے پھر پوچھا، تم کس سے ڈھونڈتے ہو؟ وہ بولے، یسوع ناصری کو۔ یسوع نے جواب دیا، میں نے تم سے کہہ دیا ہے، میں ہی ہوں۔ بس اگر تم مجھے ڈھونڈتے ہو تو انہیں جانے دو۔ یہ اس لیے ہوا تاکہ وہ کلام پورا ہو جو اس نے کہا تھا، کہ جو تو نے مجھے دیے ہیں ان میں سے میں نے ایک کو بھی نہ کھویا۔ تب شمعون پطرس نے تلوار جو اس کے پاس تھی کھینچی اور سردار کاہن کے غلام پر چلائی، اور اس کا داہنا کان اڑا دیا۔ اس غلام کا نام ملکس تھا۔ مگر یسوع نے پطرس سے کہا، تلوار میان میں کر، کیا میں وہ پیالہ نہ پیوں جو میرے باپ نے مجھے دیا ہے؟ تب سپاہیوں اور صوبادار اور یہودیوں کے پیادوں نے مل کر یسوع کو پکڑا اور اس سے باندھا، اور پہلے اسے حنان کے پاس لے گئے، کیونکہ وہ اس برس کے کاہن اعظم کیافا کا سسر تھا۔ یہ وہی کیافا تھا جس نے یہودیوں کو صلاح دی تھی، قوم کے بدلے ایک آدمی کا مرنا بہتر ہے۔ مگر شمعون پطرس اور ایک اور شاگرد بھی یسوع کے پیچھے ہو لیے، اور شاگرد اور کاہن اعظم میں جان پہچان تھی، اور وہ یسوع کے ساتھ کاہن اعظم کے صحن میں گیا، لیکن پطرس باہر دروازہ پر کھڑا رہا۔ تب وہ دوسرا شاگرد جو کاہن اعظم سے جان پہچان رکھتا تھا باہر نکلا، اور دربان عورت سے کہہ کر پطرس کو اندر لے گیا۔ تب اس دربان لونڈی نے پطرس سے کہا، کیا تو بھی اس کے شاگردوں میں سے نہیں؟ اس نے کہا، میں نہیں ہوں۔ غلام اور پیادے جھاڑے کے سبب سے کوئلوں کو آگ سلگا کر کھڑے ہوئے تاپتے تھے، اور پطرس ان کے ساتھ کھڑا تاپ رہا تھا۔ کاہن اعظم نے یسوع سے اس کے شاگردوں اور اس کی تعلیم کے بابت سوال کیا۔ یسوع نے اسے جواب دیا، میں نے علانیہ دنیا سے باتیں کی ہیں۔ میں نے ہمیشہ عبادت خانے اور ہیکل میں تعلیم دی ہے، جہاں سارے یہودی جمع ہوتے ہیں، اور پوشیدگی میں کچھ نہیں کہا۔ تو مجھ سے کیوں پوچھتا ہے؟ ان سے پوچھ جنہوں نے مجھے سنا ہے کہ میں نے ان سے کیا کہا۔ دیکھ، ان کو معلوم ہے کہ میں نے کیا کیا کہا۔ جب اس نے یہ باتیں کہیں تو اس پر پیادوں میں سے ایک نے جو پاس کھڑا تھا یسوع کو تمانچہ مار کر کہا، تو کاہن اعظم کو ایسا جواب دیتا ہے؟ یسوع نے جواب دیا، اگر میں نے غلط کہا ہے تو اس غلطی پر گواہی دے، لیکن اگر ٹھیک کہا ہے تو مجھے کیوں مارتا ہے؟ حنان نے اسے باندھا ہوا کیافا کاہن اعظم کے پاس بھیج دیا، اور شمعون پطرس کھڑا تاپ رہا تھا۔ پس اس سے کہا گیا، کیا تو اس کے شاگردوں میں سے نہیں؟ اس نے انکار کیا اور کہا، میں نہیں ہوں۔ پھر کاہن اعظم کے غلاموں میں سے ایک نے جو اس شخص کا رشتہ دار تھا جس کا کان پطرس نے اڑا دیا تھا، کہا، کیا میں نے تجھے اس کے ساتھ باغ میں نہیں دیکھا تھا؟ تب پطرس نے پھر انکار کیا، اور فوراً مرغ نے بانگ دی۔ تب یسوع کو کیافا کے پاس سے قلعہ میں لے گئے، اور صبح کا وقت تھا، اور وہ خود قلعہ میں نہ گئے تاکہ ناپاک نہ ہوں بلکہ فسح کھا سکیں۔ اس لیے پیلاطس ان کے پاس باہر نکل آیا اور کہا، تم اس آدمی کی کیا شکایت کرتے ہو؟ انہوں نے جواب دے کر اس سے کہا، اگر یہ بدکار نہ ہوتا تو ہم اسے تیرے حوالے نہ کرتے۔ پیلاطس نے ان سے کہا،
تم اسے لے جاؤ اور اپنی شریعت کے مطابق اس پر فتویٰ لگاؤ۔ یہودیوں نے اس سے کہا، ہم کو روا نہیں کہ کسی کو سزائے موت دیں۔ یہ اس لیے ہوا تاکہ یسوع کی وہ بات پوری ہو جس میں اس نے اشارہ کیا تھا کہ میں کس موت سے مروں گا۔ تب پلاطس پھر قلعے میں داخل ہوا اور یسوع کو بلا کر اس سے کہا، کیا تو یہودیوں کا بادشاہ ہے؟ یسوع نے جواب دیا، تو یہ بات آپ ہی کہتا ہے یا کہ اوروں نے میرے حق میں تجھ سے کہی ہے؟ پلاطس نے جواب دیا، کیا میں یہودی ہوں؟ تیری ہی قوم اور سردار کاہنوں نے تجھ کو میرے حوالے کیا ہے۔ تو نے کیا کیا ہے؟ یسوع نے جواب دیا، میری بادشاہی اس دنیا کی نہیں۔ اگر میری بادشاہی اس دنیا کی ہوتی تو میرے خادم لڑائی کرتے تاکہ میں یہودیوں کے حوالے نہ کیا جاتا، مگر میری بادشاہی یہاں کی نہیں۔ تب پلاطس نے کہا، کیا تو بادشاہ ہے؟ یسوع نے جواب دیا، تو خود کہتا ہے کہ میں بادشاہ ہوں۔ میں اس لیے پیدا ہوا اور اس واسطے دنیا میں آیا ہوں کہ حق کی گواہی دوں۔ جو کوئی حق کا ہے وہ میری آواز سنتا ہے۔ پلاطس نے اس سے کہا، حق کیا ہے؟ یہ کہہ کر وہ پھر یہودیوں کے پاس باہر گیا اور ان سے کہا، میں اس میں کچھ قصور نہیں پاتا، مگر تمہارا دستور ہے کہ میں فسح کے موقع پر تمہاری خاطر ایک آدمی چھوڑ دیا کرتا ہوں۔ پس کیا تم چاہتے ہو کہ تمہاری خاطر یہودیوں کے بادشاہ کو چھوڑ دوں؟ ان سب نے چلا کر پھر کہا، اس کو نہیں بلکہ بارابا کو۔ اور بارابا ایک ڈاکو تھا۔ تب پلاطس نے یسوع کو کوڑے لگوائے اور سپاہیوں نے کانٹوں کا تاج بنا کر اس کے سر پر رکھا اور اسے ارغوانی پوشاک پہنائی اور اس کے پاس آ کر کہتے رہے، اے یہودیوں کے بادشاہ سلام۔ اور انہوں نے اسے تمانچے مارے۔ تب پلاطس نے پھر باہر جا کر ان سے کہا، دیکھو، میں اسے تمہارے پاس باہر لے آیا ہوں تاکہ تم جانو کہ میں اس میں کچھ قصور نہیں پاتا۔ پس یسوع کانٹوں کا تاج رکھے اور ارغوانی پوشاک پہنے باہر آیا، اور پلاطس نے ان سے کہا، دیکھو یہ آدمی۔ جب سردار کاہنوں اور پیادوں نے اسے دیکھا تو چلا کر کہا، سلیب دے، سلیب۔ پلاطس نے ان سے کہا، تم ہی اسے لے جاؤ اور سلیب دو، کیونکہ میں اس میں کچھ قصور نہیں پاتا۔ یہودیوں نے اسے جواب دیا، ہماری ایک شرع ہے اور اس شرع کے مطابق یہ قتل کے لائق ہے، کیونکہ اس نے اپنے آپ کو خدا کا بیٹا بنایا ہے۔ جب پلاطس نے یہ بات سنی تو وہ بھی ڈر گیا اور قلعے میں پھر اندر آ کر یسوع سے کہا، تو کہاں کا ہے؟ مگر یسوع نے اسے کچھ جواب نہ دیا۔ تب پلاطس نے اس سے کہا، تو مجھ سے بولتا نہیں؟ کیا تو نہیں جانتا کہ مجھے اختیار ہے کہ تجھے چھوڑ دوں اور یہ اختیار بھی ہے کہ تجھے سلیب دے دوں؟ یسوع نے جواب دیا، اگر تجھے اوپر سے نہ دیا جاتا تو مجھ پر تیرا کچھ اختیار نہ ہوتا۔ اس لیے جس نے مجھے تیرے حوالے کیا ہے وہ زیادہ قصوروار ہے۔ اس پر پلاطس کوشش کرنے لگا کہ اسے چھوڑ دے، مگر یہودی یوں کہہ کر چلاتے رہے، اگر تو اس شخص کو چھوڑ دیتا ہے تو کیسر کا خیر خواہ نہیں۔ جو کوئی اپنے آپ کو بادشاہ بناتا ہے وہ کیسر کا مخالف ہے۔ پلاطس یہ باتیں سن کر یسوع کو باہر لایا اور اس مقام میں جو فرش ملکف یا عبرانی میں جبتہ کہلاتا ہے، مسند عدالت پر بیٹھا۔ یہ فسح کا تہیہ تھا، تقریباً 6واں گھنٹہ، اور اس نے یہودیوں سے کہا، دیکھو اپنا بادشاہ۔ مگر وہ چلائے، لے جا، لے جا، اسے سلیب دے۔ پلاطس نے ان سے کہا، کیا میں تمہارے بادشاہ کو سلیب دوں؟ سردار کاہنوں نے جواب دیا، کیسر کے سوا ہمارا کوئی بادشاہ نہیں۔ تب اس نے اسے ان کے حوالے کر دیا کہ اسے سلیب دی جائے۔ پس وہ سلیب کو لے گئے۔ تب اس نے اسے ان کے حوالے کر دیا کہ اسے سلیب دی جائے۔ پس وہ یسوع کو لے گئے
اور وہ اپنی صلیب آپ اٹھائے ہوئے اس مقام تک باہر گیا جو کھوپڑی کی جگہ کہلاتا ہے اور جسے عبرانی میں جلجتہ کہتے ہیں، اور وہاں انہوں نے اسے صلیب دی اور اس کے ساتھ دو اور کو بھی، ایک کو اس طرف اور ایک کو اس طرف، اور یسوع کو بیچ میں۔ اور پلاطس نے ایک کتابہ لکھ کر صلیب پر لگوا دیا، اس میں لکھا تھا، یسوع ناصری یہودیوں کا بادشاہ۔ اس کتابہ کو بہت سے یہودیوں نے پڑھا، اس لیے کہ وہ مقام جہاں یسوع مصلوب ہوا تھا شہر کے نزدیک تھا، اور وہ عبرانی اور لاطینی اور یونانی میں لکھا گیا تھا۔ پس یہودیوں کے سردار کاہنوں نے پلاطس سے کہا، یہودیوں کا بادشاہ نہ لکھ، بلکہ یہ کہ اس نے کہا تھا کہ میں یہودیوں کا بادشاہ ہوں۔ پلاطس نے جواب دیا، میں نے جو لکھا سو لکھا۔ جب سپاہی یسوع کو مصلوب کر چکے تو انہوں نے اس کے کپڑے لیے، جن کو انہوں نے 4 حصہ کیا، ہر سپاہی کے لیے ایک حصہ، اور چوگا بھی لیا۔ یہ چوگا بن سلا سراسر بنا ہوا تھا، اس لیے انہوں نے آپس میں کہا، ہم اسے نہ پھاڑیں بلکہ اس پر کرا ڈالیں کہ یہ کس کا ہوگا۔ یہ اس لیے ہوا تاکہ وہ نوشتہ پورا ہو جو کہتا ہے کہ وہ میرے کپڑے آپس میں بانٹتے اور میرے لباس پر کرا ڈالتے ہیں۔ پس سپاہیوں نے ایسا ہی کیا، اور یسوع کی صلیب کے پاس اس کی ماں اور اس کی ماں کی بہن حلفائی کی بیوی مریم اور مریم مجدلی کھڑی تھی۔ یسوع نے اپنی ماں کو اور شاگرد کو جسے وہ پیار کرتا تھا پاس کھڑے دیکھا اور اپنی ماں سے کہا، اے خاتون، دیکھ تیرا بیٹا، پھر شاگرد سے کہا، دیکھ تیری ماں۔ اور اسی وقت وہ شاگرد اسے اپنے گھر لے گیا۔ اس کے بعد یسوع یہ جانتے ہوئے کہ اب سب باتیں تمام ہو چکی ہیں تاکہ نوشتہ پورا ہو، کہا، میں پیاسا ہوں۔ وہاں سرکے سے بھرا ہوا ایک برتن رکھا تھا، انہوں نے ایک اسفنج سرکے میں بھگو کر زوفا کی لکڑی پر رکھا اور اس کے منہ سے لگایا۔ پس یسوع نے جب سرکہ پیا تو کہا، تمام ہوا، اور سر جھکا کر جان دے دی۔ چونکہ تہیہ تھا، یہودیوں نے پلاطس سے عرض کی، ان کی ٹانگیں توڑ دی جائیں اور لاشیں اتار لی جائیں تاکہ سبت کو صلیب پر نہ رہیں۔ سبت کا وہ دن خاص تھا، اس لیے سپاہیوں نے آ کر پہلے کی ٹانگیں توڑی، پھر دوسرے کی جو اس کے ساتھ مصلوب ہوا تھا۔ لیکن جب انہوں نے یسوع کے پاس آ کر دیکھا کہ وہ مر چکا ہے تو اس کی ٹانگیں نہ توڑی، مگر سپاہیوں میں سے ایک نے بھالے سے اس کی پسلی اور چونکہ تہیہ تھا، یہودیوں نے پلاطس سے عرض کی، ان کی ٹانگیں توڑ دی جائیں اور لاشیں اتار لی جائیں تاکہ سبت کو صلیب پر نہ رہیں۔ سبت کا وہ دن خاص تھا، اس لیے سپاہیوں نے آ کر پہلے کی ٹانگیں توڑی، پھر دوسرے کی جو اس کے ساتھ مصلوب ہوا تھا۔ لیکن جب انہوں نے یسوع کے پاس آ کر دیکھا کہ وہ مر چکا ہے تو اس کی ٹانگیں نہ توڑی، مگر سپاہیوں میں سے ایک نے بھالے سے اس کی پسلی چھیدی اور فور خون اور پانی بہہ نکلا۔ اور جس نے یہ دیکھا اس نے گواہی دی ہے، اور اس کی گواہی سچی ہے، اور وہ جانتا ہے کہ سچ کہتا ہے، تاکہ تم بھی ایمان لاؤ۔ یہ باتیں اس لیے ہوئیں تاکہ نوشتہ پورا ہو کہ اس کی ایک بھی ہڈی توڑی نہ جائے گی۔ پھر ایک نوشتہ کہتا ہے کہ اس پر نظر کریں گے جسے انہوں نے چھیدا ہے۔ بعد ازاں یوسف رامتی نے بھی، جو یسوع کا شاگرد تھا، لیکن یہودیوں کے ڈر سے خفیہ طور پر پلاطس سے اجازت طلب کی کہ یسوع کی لاش کو لے جائے، اور پلاطس نے اجازت دے دی۔ پس وہ آ کر اس کی لاش لے گیا، اور نیکودیمس بھی آیا جو پہلے یسوع کے پاس رات کو گیا تھا، اور 50 سیر کے قریب مور اور عود ملا ہوا لایا۔ پھر انہوں نے یسوع کی لاش لے کر اسے کتانی کپڑے میں
خوشبوئیوں کے ساتھ کفنایا، جس طرح کے دفن کے بارے میں یہودیوں کا دستور ہے۔ اور وہاں جس جگہ کے اسے صلیب دی گئی تھی ایک باغ تھا، اور اس باغ میں ایک نئی قبر تھی جس میں کبھی کوئی رکھا نہ گیا تھا۔ پس چونکہ یہ قبر نزدیک تھی، انہوں نے یہودیوں کے تہیہ کے سبب سے یسوع کو وہیں رکھ دیا۔ پاک انجیل کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو۔ خدا کا شکر ہو۔